تجربہ کار بھی ہیں اور ہمارے خلیل بھائی کے استاد بھی ہیں. ان سے میں وقت لیا تھا اور ایک مدنی گلدستہ ریکارڈ کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتا ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور آج ہم الحمدللہ حکیم جمیل احمد نظامی صاحب جو کہ میرے استاذ گرامی بھی ہیں، ان کے پاس حاضر ہیں. گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں میں ایک عارضہ عام طور سے ہوتا ہے ہیٹ اسٹروک، یعنی کہ لو لگنا. تو لو لگنے کے حوالے سے آج ہم قبلہ حکیم صاحب سے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل لیں گے. کن لوگوں کو لو جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے، اس میں آیا بچے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں، کہ کن لوگوں کو جو ہے لو جو ہے وہ زیادہ لگنے کا خدشہ ہے، اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیے. خاص طور پہ کہ ان لوگوں کو لو زیادہ لگتی ہے کہ جن کو پیٹ کے زیادہ پرابلم رہتے ہوں، کہ جیسے قبض ہے یا موشن ہے یا ڈی ہائیڈریشن ہے، ان لوگوں کو لو زیادہ لگتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ ان کا جو بدن ویسے ہی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، کہ یہ میدے کے قبض کی وجہ سے نا ان پہ اٹیک لو کا، ہیٹ اسٹروک کا زیادہ ہوتا ہے. بہتر عمل یہ ہے کہ ایسے خاص طور پہ لو کے موسم میں قبض یا موشن زیادہ نہ ہونے دیے جائیں. حکیم صاحب، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبض اور موشن جنہیں ہوتا ہے انہیں یہ مرض جو ہے یعنی لو جو ہے زیادہ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ایسے افراد کیا کریں؟ ایسے افراد یہ کریں کہ جیسے ارکے سونف ہے یا صرف سونف کو ہی جوش دے کے رات میں پیا جائے تو اس سے قبض میں الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. یا سونف نہ ملے تو گلاب کے پھول لے لیے جائیں، گلاب کے پھول کو جوش دے کے یہ پیا جائے. گلاب کے پھول اور سونف ایک ایسا قبض کا علاج ہے کہ الحمدللہ جو جسم میں جو یہاں میں جو ہیٹ اپ ہو جاتا ہے نا، ایک تو ان کو کم کرتا ہے اور دوسرے گرمیوں کے موسم میں کوئی یہ نقصان دہ نہیں رہتا. یہ جناب بہت ایسا آسان حل ہے کہ جس میں نا بچوں کو بڑوں کو بس صرف مقدار کے مطابق دے دیا جائے تو الحمدللہ قبض سے بچاؤ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہیٹ اسٹروک اور لو لگنے سے بھی اس کا بچاؤ ہے. یعنی کہ ارکے گلاب بھی اس میں ارکے گلاب یا ارکے سونف دونوں میں سے ایک چیز لے لی جائے. اگر یہ دستیاب نہ ہو تو پھر جو ہے خشک جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. گلاب کے خشک پھول کو لے کے جوش دے لیا جائے اور وہ پلائے جائے، اس لیے کہ سونف. اور بڑے اور چھوٹے جو ہے اس کی مقدار اندازاً جیسے مثال بڑوں کے لیے تو 1 چمچ سونف کا تقریباً 10 گرام 10 سے 12 گرام ہو، اور گلاب کے پھول اگر تازے ہو تو ایک افراد کے لیے ایک خوراک میں تقریباً 50 گرام، اور اگر سوکھے ہو تو 20 گرام. ایک گلاس پانی میں جوش دے اتنا کہ ایک کپ چھوٹا نہ رہ جائے اور وہ پی لیا جائے. تو حکیم صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو یہ قبض والوں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، تو کتنے دن اس کو استعمال کیا جائے؟ اس کو اگر چاہیں تو ریگولر استعمال کر سکتے ہیں اگر قبض کا پرابلم رہتا ہے، اور اگر صرف قبض ہوا ہوا ہے تو پھر 1-2 دن کر لیں. جی، یعنی قبض کی اس طرح کی دوا ہے کہ جس کا اس موسم کے لحاظ سے بہت فائدے مند، کہ وہ جیسے ڈر ہے نا کہ لو لگنے سے، ہیٹ اسٹروک ہونے سے، قبض کی وجہ سے، تو یہ قبض کا ایک بہت اچھا ریلیز کرنے کا فارمولا ہے. جزاک اللہ خیر حکیم صاحب، آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی ہے. ایک بہت ہی اہم بات کی طرف جو ہے آپ نے توجہ دلائی کہ جس کی طرف عام طور سے جو ہے لوگوں کا ایک ذہن نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے آپ نے موشن کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا تھا. تو موشن جنہیں ہو تو پیچش وغیرہ کے جو امراض ہوتے ہیں تو وہ آیا کیا علاج کریں؟ گرمیوں کے لحاظ سے یہ زیادہ موشن کی دوائیں استعمال کرنا بھی نقصان دہ عمل ہوتا ہے. اچھا، کہ وہ یوں کے اندر یہ حبس ہو جاتا ہے، میدے آنتوں کے اندر گرمائی ہوتی ہے زیادہ موشن کی دوائیں استعمال کرنے سے. اس میں اچھا عمل یہ گرمیوں کے لحاظ سے کہ مربع بیل گری لے لیا جائے، اور بچوں کو جیسے 1 چمچ کی مقدار میں کھلا دیں اور بڑوں کو 50 گرام. تو اس سے الحمدللہ یہ گرمیوں کے لحاظ سے مربع بیل گری کا استعمال بہت مفید ہے. ماشاءاللہ. حکیم صاحب یہ بھی ارشاد فرمائے کہ یہ تو آپ نے احتیاطیں بتائیں، اب یہ ہے کہ جنہیں لو لگ گئی، ہیٹ اسٹروک جنہیں ہو گیا، تو وہ آیا اس میں کیا علاج ان کے لیے آپ ارشاد فرمائیں؟ جن لوگوں کو خدا نہ خاصہ ہیٹ اسٹروک کا اثر ہو تو ان کے لیے جو نا خاص طور پہ کچی کیری آم کی لے لی جائے، تقریباً 20-25 گرام قریب نا، 10 گرام پودینہ ڈال کے اور 2 گلاس اس کا پانی جوش دے لیں، اور جوش دے کے اور اس میں تقریباً 1 چمچ چینی ڈال کے مکس کر کے یہ پانی ٹھنڈا کر کے پلایا جائے تو الحمدللہ لو لگنے کے باعث جو پرابلم میں آتا ہے آدمی، اس میں انشاءاللہ بہت مفید ہے. اور اسی کے ساتھ میں
اگر چاہیں تو ایک مربع آملہ ملتا ہے، وہ دن میں ایک پیس دن میں 3 مرتبہ استعمال کر لیا ہے، مربع آملہ. تو یہ الحمدللہ بہت مجرب فارمولہ ہے کہ یہ لو اور اس کی وجہ سے جو پرابلم آتا ہے تو اللہ ایسا نہیں کرتا. ماشاءاللہ. حکیم صاحب جو شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، تو وہ آیا چینی کے بغیر بھی اس کو استعمال، اس کو بغیر چینی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مربع استعمال کریں تو اس کو دھو کے استعمال کریں. اچھا، مربع کو دھو کے استعمال کر لیا جائے. حکیم صاحب جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی، بہت قیمتی جو ہے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو گرمی کے مضر اثرات سے اللہ کریم محفوظ و مامون فرمائے. بچوں کا بھی بالخصوص خیال رکھنا چاہیے اور غیر ضروری طور پر جو ہے وہ دھوپ کے اندر آنا جانا نہیں کرنا چاہیے. آنا جانا ہو بھی تو تھوڑا جو ہے وقت کا تھوڑا انتظار کر لیں. آپ کی جو سن شائن ہوتی ہے یہ تھوڑی کم ہو جائے تو پھر آپ ضرور جو ہے وہ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں، لیکن دھوپ میں حتی الامکان احتراز کیا جائے، بچا جائے باہر نکلنے سے، اور بالخصوص بچوں کو بھی بچایا جائے. بچے بعض اوقات کھیل رہے ہوتے ہیں اور دھوپ میں نکل جاتے ہیں تو یہ بعض اوقات بچوں کو یہ بڑا افیکٹ کرتی ہے، ہیٹ ویو جو ہوتی ہے یا ہیٹ اسٹروک جو ہوتی ہے. اللہ محفوظ و مامون فرمائے، آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی کی یہ پرفارمنس تھی اور میرا خیال تھا کہ خلیل بھائی کا ہی کروایا جائے، کیونکہ یہ خلیل بھائی کی فیلڈ ہے تو خلیل بھائی ہی اس کو کریں. اور ماشاءاللہ بہت خوب کیا خلیل بھائی نے، اللہ برکت عطا فرمائے. میں نے بھی ایک سیٹنگ کی ہے حکیم صاحب کے ساتھ، 2-3 چیزیں ریکارڈ کی ہیں میں نے بھی، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سلسلے میں انشاءاللہ شامل رکھیں گے. اس پر اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، آپ کو یہ کیسا لگا. خلیل بھائی کی پرفارمنس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا. نعتیں تو آپ سنتے ہیں ان کی، ناشید بھی سناتے ہیں، لیکن یہ انداز آپ کو کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا. بڑی محنت کر رہے ہیں خلیل بھائی، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. خلیل بھائی کافی سارے گھریلو علاج کے حوالے سے لوگوں نے پوچھا ہوا ہے، یہاں پر بھی پوچھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جو قد بڑھانے کا جو نسخہ آپ نے بتایا ہے کیا اس میں چینی شامل کی جا سکتی ہے، یہ بتا دیں. شامل کر سکتے ہیں، چینی شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک اور بھی ہے کہ وہ جو بہت کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں. ریکارڈنگ ہم نے کی ہوئی ہے میرے خیال سے کس کے حوالے سے، جو فربا ہونے کے لیے نا. جی عرض کر دیتا ہوں. جی فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ 5 عدد کھجوریں اور 10 عدد بادام. 5 عدد کھجوریں، 10 عدد بادام جو ہے اس کو 1 گلاس دودھ کے اندر اچھی طرح جو ہے اس کو جیسے ملک شیک بنا لیا جائے اچھی طرح سے. تو یہ بڑے ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھا ہو، کوئی بھی شخص ہو اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل جسم جو ہے فروا بھی ہوگا، دماغ بھی انشاءاللہ، قوت حافظہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگی، اعصاب بھی مضبوط ہوں گے اور جسم بھی انشاءاللہ عز و جل فروا ہو جائے گا. 10 عدد بادام اور 5 عدد کھجوریں 1 گلاس دودھ کے اندر اس کو ڈال کے پیئیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. بڑے بڑے مزے کا ہوتا ہے. وہ جی بنایا تھا خلیل بھائی نے، وہ پیا، خالی میں نے نہیں پیا تھا حافظ صاحب، آپ مسکرا رہے ہیں، خالی میں ہی پینے والا نہیں تھا، اور بھی مدنی چینل کے بھائی بھی تھے. کیفیت کس کی بتا رہی ہے کہ منہ میں پانی آ رہا ہے؟ چہرے کی کیفیت ہے بہت مزے کا، بارہ فائدہ مند بھی ہے اور ذائقہ یاد آ گیا. جی نا، واقعی ذائقہ یاد آ گیا، ایسی بات. 10 بادام ہو، 5 کھجور ہو، 1 گلاس دودھ ہو. اللہ اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا امیجنیشن کریں، ازیوم کریں کیا ہوگا. خلیل بھائی آگے آپ بتائیں. جی قد جن کا چھوٹا ہے اس حوالے سے جو گھریلو علاج پوچھا گیا تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہالوں کے بیج یہ پنساری کی دکان سے آپ کو مل سکتے ہیں. یہ آپ نے رات کو 1 چمچ ہالوں کے بیج کو 1 گلاس دودھ کے اندر جو ہے آپ نے ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے. جب یہ کھیر کی مانند جیسے پک جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو رات کو رکھ دیا جائے اور صبح جو ہے نہار میں اس کو استعمال کیا جائے. جب صبح آپ اس کو استعمال کریں تو کشتۂ مرجان یہ آپ کو کسی بھی دواخانے سے مل سکتا ہے، کسی بھی مستند کمپنی کا آپ لے کر 1 چٹکی اس پر چھڑک دیں تو یہ 5-6 ماہ مسلسل اس کو استعمال کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے جوڑوں کے درد کے حوالے سے مدنی چینل پر جو گھریلو علاج بیان کیا گیا تھا وہ اس کے حوالے سے دوبارہ پوچھا ہے تو اس میں 5 چیزیں بیان کی تھی. نمبر 1 سونٹھ، اسے زنجبیل بھی کہتے ہیں، خشک ادرک جو ہوتی ہے سونٹھ، پنجابی میں سونٹ بھی کہتے ہیں. جی تو اسی دوسری چیز اس کے اندر ہے اسگن ناگوری اور تیسری چیز ہے سرنجان شیری اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے گوند پھلائی. گوند کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں تو ایک ہے گوند پھلائی اور آخری جو 5ویں چیز ہے وہ ہے قسط شیری.
تو یہ پانچوں چیزیں جو ہے ہم وزن لے کر مثال کے طور پہ 100 گرام آپ لے لیں اور صبح شام پھر اس کو پیسنے کے بعد 100 ایک چمچ جو ہے صبح شام اس کو استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل جوڑوں وغیرہ کا جو درد ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. ایلو ویرا کا جو گودا ہوتا ہے یہ 20-25 گرام ایک وقت میں اگر کھایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن یہ کڑوا ہوتا ہے عام طور سے کڑوا ہوتا ہے تو اس کو اگر جب آپ اس کو استعمال کریں یا تو ڈائریکٹ اس کو کوشش کر کے نگل لیں یا پھر یہ ہے کہ اس کو پہلے تھوڑا سا دھو لیں. دھونے کے بعد اس کی کرواہٹ میں کسی حد تک جو ہے کمی آ جاتی ہے. وہ اس میں وہ جو ایلو ویرا حلوہ گھی کے بار بنایا تھا اس میں آپ نے بتایا تھا کہ 3 پانی اس کے چینج کیے جائیں پھر اس کی کڑواہٹ کافی کم ہو جائے. 2-3 دفعہ اس کو دھو لیا جائے تو اس میں اسی طرح سے قبض کے حوالے سے پوچھا گیا. قبض کا جو بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ قبض عام طور سے جو اطباء فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ معدے اور آنتوں کی خشکی سے ہوتی ہے. معدے اور آنتوں کی خشکی سے عام طور سے اور قبض کی عام دوائیاں لینا مسلسل جو ہے معدے اور آنتوں کو کمزور ہی کر دیتا ہے. تو اس کی عام ویسے کبھی کبھار اگر ضرورت پڑے تو قبض کے حوالے سے جو ہے دوا لی جا سکتی ہے مگر اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ 1 چمچ جو ہے بادام کا تیل 1 چمچ جو ہے کسٹر آئل ارنڈی کا تیل بھی اسے کہتے ہیں تو 1 چمچ بادام کا تیل 1 چمچ کسٹر آئل یہ 2 چیزیں جو ہے 1 گلاس دودھ کے اندر ڈال کے مسلسل 5-6 ماہ پیئیں تو اس سے یہ ہوگا کہ معدے اور آنتوں کی جو خشکی ہے وہ دور ہو جائے گی. اس کے اندر شہد بھی شامل کر سکتے ہیں. اگر دودھ کسی کو نہ چلتا ہو تو ارکے سونف ایک آتا ہے سونف کا ارکے اس کے ارکے بادیان بھی کہا جاتا ہے. تو ان کو اس میں 1 کپ وہ ہو ارکے سونف اور اس کے اندر 1 چمچ کسٹر آئل 1 چمچ جو ہے بادام کا تیل اور چاہے تو شہد بھی ملا لیں. تو یہ اگر پیا جائے تو یہ بے ضرر علاج ہے اور ہر بچے حتیٰ کہ 1 دن کے بچے کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح بوڑھے بھی اس کو لے سکتے ہیں اور جو اسلامی بے امید سے ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو قبض ہوتا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں کہ دوسری دوائیاں ان کو بعض اوقات نقصان کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ قبض کا ایک بہترین علاج ہے. ماشاءاللہ کچھ علاج بتا دیے ہیں جی کچھ ظاہر سی بات ہے باقی بھی ہیں ان کا دوبارہ تو موقع شاید نہیں ملے گا لیکن چلیں ٹائم ہے ابھی ہم ایک مدی گلدستہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. نگران پاکستان نظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی کا بڑا زبردست مدی گلدستہ ہے. عبادت گزار خواتین اللہ ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں.